بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 47 یعنی 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو ان کے اسلاف اور آباء و اجداد پر کی جانے والی نعمتوں اور طویل احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ انہیں برگزیدہ قوم بنایا، ان میں رسول مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، ان کے زمانے کی تمام اقوام پر انہیں فضیلت دی۔ اس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے، وَلَقَدِ اخْتَرْنَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ سورہ دخان، اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہان والوں پر۔ ایک اور جگہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ سورہ مائدہ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا، جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران، اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ حضرت ابو العالیہ کا قول ہے، جو انہیں بادشاہ، مرسلین اور کتابیں عطا کی گئی تھی، تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد اس زمانے کے لوگ ہیں۔ مجاہد، ربیع بن انس، قتادہ اور اسماعیل بن ابو خالد سے یہی مروی ہے۔ آیت کریمہ کو اس پر محمول کرنا بھی لازمی ہے کیونکہ امت محمدیہ تو ان سے بھی افضل ہے۔ یہ آیت اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم سورہ آل عمران۔ مسانید اور سنن میں حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 17ویں امت ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور معزز ہو۔ اس موضوع کی تائید میں بے شمار احادیث ہیں جو آیت کریمہ کنتم خیر امت ان کے تحت بیان کی جائیں گی۔ ایک قول یہ ہے کہ تمام لوگوں پر ایک خاص قسم کی فضیلت مراد ہے، اس سے ہر قسم کی فضیلت مراد نہیں ہے۔ رازی نے اسے بیان کیا ہے لیکن اس میں نظر ہے کیونکہ عالمین کا لفظ عام ہے، یہ سابقہ اور آئندہ سب انبیاء کو شامل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان سے پہلے تھے، وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تھے، وہ تمام خلائق سے افضل اور دنیا و آخرت میں اولاد آدم کے سردار ہیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انعامات کا ذکر فرمایا، اس کے بعد روز قیامت کے شدید ترین انتقام سے ڈرایا۔ یوم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس، کوئی شخص کسی کو نفع نہیں دے سکے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی گناہ گار کسی دوسرے کا بوجھ، سورہ فاطر۔ ایک اور مقام پر فرمایا، مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے سب سے بے پرواہ کر دے گی، سورہ ابس۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولادہ ولا مولود ہوا جاز عن ولادہ شیئا۔ اے لوگوں، ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ دے سکے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے، اور نہ ہی بیٹا بدلہ دے سکے گا اپنے باپ کی جانب سے کچھ بھی، سورہ لقمان۔ یہ بلیغ ترین مثال ہے کہ باپ بیٹا بھی ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ان سے مراد ہے کہ کفار کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ یعنی فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے،
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفر فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به۔ سورہ آل عمران۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے اوزن نہ دے اتنا سونا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ سورہ مائدہ۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اگر انہی کی ملکیت میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ تاکہ بطور فدیہ دیں اسے اور نجات پائیں عذاب سے، روز قیامت نہ قبول کیا جائے گا ان سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ معاوضہ میں دے ہر بدلہ تو نہ قبول کیا جائے گا اس سے۔ سورہ انعام۔ ایک اور جگہ فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ۔ پس آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کفار سے، تمہارا سب کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے، وہ تمہاری رفیق ہے۔ سورہ حدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے میرے پیارے رسول کی اتباع نہ کی اور اس پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں روز قیامت جب پیش ہوں گے تو کسی رشتہ دار کی رشتہ داری یا کسی صاحب منصب کی سفارش سود مند نہ ہوگی اور نہ ہی اس روز ان سے فدیہ قبول کیا جائے گا اگرچہ زمین بھر سونا ہی کیوں نہ ہو، جیسے ارشاد فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت۔ سورہ بقرہ۔ ایک اور جگہ فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، سورہ ابراہیم، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ عدل کے معنی یہاں بدل ہیں اور فدیہ اور بدل ایک ہی چیز ہیں۔ ابو العالیہ، ابو مالک، حسن، سعید بن جبیر، قتادہ اور ربیع بن انس کا یہی قول ہے۔ عبدالرزاق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں شفاعت کا معنی نفل اور عدل کا معنی فرض روایت کیا ہے۔ عمیر بن ہانی سے بھی یہی مروی ہے لیکن یہ قول غریب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح قول پہلا ہی ہے۔ ایک اور حدیث سے اس کو قوت حاصل ہو جاتی ہے جسے ابن جریر نے ذکر کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی ہے عدل سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا فدیہ۔ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، یعنی کوئی آدمی غیرت کھا کر ان کی مدد نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکے گا، یعنی کوئی رشتہ دار یا صاحب جاہ و حشمت ان سے نرمی نہیں کرے گا اور نہ ہی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، سورہ طارق، پس نہ خود اس میں زور ہوگا اور نہ کوئی دوسرا مددگار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو کافر کا فدیہ قبول کرے گا اور نہ سفارش، اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، کوئی اس سے پناہ نہیں دے سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، سورہ مومنون، اور وہ پناہ دیتا ہے جسے چاہے اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کی مرضی کے خلاف۔ ایک اور جگہ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح نہ کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ سورہ فجر۔ اور فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ، سورہ صافات۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ آج تو بہت سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ، سورہ الاحقاف۔ پس کیوں مدد نہ کی ان کی ان معبودوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب کے لیے اپنا خدا بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے روپوش ہو گئے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ سورہ صافات کی تفسیر میں نقل کیا ہے، تمہیں آج کیا ہے، تم ہم سے جھگڑا کیوں نہیں کرتے، آج یہ بات تم سے بہت بعید ہے۔ ابن جریر کا قول ہے کہ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ کی تعویل یہ ہے کہ آج نہ ان کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا، معاوضہ اور تاوان بھی قبول نہیں۔
طرفداری کا تصور ختم ہو چکا، رشوت اور سفارشیں معدوم ہو گئیں، قوم کی تصدیق اور تعاون باقی نہ رہا۔ اب معاملہ اس عادل و جبار حاکم کی عدالت میں ہے جس کے پاس سفارشی اور مددگار کام نہیں آتے۔ برائی کا بدلہ برائی سے اور نیکی کا اجر کئی گنا دیا جائے گا۔ یہ آیت اس آیت کے ساتھ مفہوم میں مطابقت رکھتی ہے۔ واقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون، سورہ صافات۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 اور 50، 49 اور 50۔ وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں بیٹیوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب میں نے تمہیں آل فرعون کے عذاب سے چھٹکارا دلایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تمہیں ان کے شہر سے نجات بخشی تھی، حالانکہ وہ تمہیں طرح طرح کی تکالیف دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون لعنہ اللہ نے ایک خواب دیکھا جس نے اسے وحشت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی ہے، جبکہ بنو اسرائیل کے مکانات محفوظ رہے۔ اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ اس کی سلطنت کا زوال بنو اسرائیل کے ایک آدمی کے ہاتھوں ہوگا۔ اسے بتایا گیا کہ بنو اسرائیل ایک ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جس کی آمد پر انہیں حکومت اور شان و شوکت حاصل ہوگی۔ حدیث فتور میں اسی طرح ہے۔ سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ تعالی یہ حدیث مفصل ذکر کی جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنو اسرائیل کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں زندہ چھوڑ دی جائیں، اور بنو اسرائیل کو مشقت آمیز اور رذیل ترین کاموں پر لگانے کا حکم دیا۔ یہاں عذاب کی تفسیر ذبح ابنا لڑکوں کا ذبح کرنا سے کی گئی ہے۔ سورہ ابراہیم میں ایک کا دوسرے پر عطف کیا گیا ہے۔ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَیُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ، سورہ ابراہیم۔ جو پہنچاتے تمہیں سخت عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے فرزندوں کو، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو۔ سورہ قصص کی ابتدا میں اس کی تفسیر ذکر کی جائے گی۔ وَبِهِ السِّقَاةُ وَالْمَعُونَاتُ وَالتَّأْیِیدُ، اللہ کی ذات سے ہی بھروسہ، نصرت اور تائید کی امید ہے۔ یَسُومُونَکُم کا معنی ہے تمہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ یہ ابو عبیدہ کا قول ہے جیسے کہتے ہیں سامہ خطّۃ خصف اذا اولاہ ایہ، جیسے عمر بن کلثوم کہتا ہے اذا ملک سام الناس خصفا ابینا ان نکر الخصف فینا، جب بادشاہ ہمیں ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو ہم ذلت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے یادیمون عذابکم، وہ ہمیشہ تمہیں مشقت میں مبتلا رکھتے جیسے وہ بکریاں یا جانور جو سال کا اکثر چر کر گزارا کریں، انہیں سائمہ کہا جاتا ہے۔ قرطبی نے یہاں پر یہی نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یذبحون ابناءکم کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے، بلکہ یہ پوری آیت سابقہ آیت کی تفسیر ہے۔ سورہ ابراہیم میں جب ذکر فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم یعنی اللہ کے احسانات اور نعمتوں کے بارے میں انہیں یاد دلاؤ، تو یہی مناسب تھا کہ وہاں کہا جاتا یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ، یہاں ذبح کا عطف عذاب پر کیا تاکہ بنو اسرائیل پر کیے گئے متعدد احسانات اور نعمتوں کی طرف اشارہ ہو جائے۔ خاندان عمالقہ سے تعلق رکھنے والے ہر مصری کافر شہنشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، جیسے بلاد دردم و شام کے ہر کافر بادشاہ کو کیسر، ایران کے بادشاہ کو کسرا، یمن کے حکمران کو تبا، حبشہ کے شہنشاہ کو نجاشی اور ہندوستان کے کافر بادشاہ کو بطریموس کا لقب دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان یا ایک قول کے مطابق مصعب بن ریان تھا۔ یہ املیک بن عود بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔
یہ اصل میں استخر کا فارسی النسل تھا، وہ جو کچھ بھی تھا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ابن جریر کا قول ہے تمہارے آباء و اجداد کا آل فرعون کی سختیوں سے نجات دینا گویا ہماری طرف سے ایک عظیم نعمت تھی۔ ابن عباس، مجاہد، ابو العالیہ، ابو مالک اور صدی وغیرہ نے بلا کے لفظ کا معنی نعمت کیا ہے۔ بلا کا لفظ اصل میں آزمائش کے معنی میں آتا ہے جو خیر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور مشقت کے ساتھ بھی، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورہ الانبیاء، اور ہم خوب آزماتے ہیں تمہیں برے اور اچھے حالات سے دوچار کر کے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ الاعراف، اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ابن جریر کا قول ہے کہ شر کے لیے کہا جاتا ہے بلونہو ابلہو بلاءن، اور خیر کے لیے کہتے ہیں ابلیہی ابلاءن و بلاءن۔ ظہیر بن سلمہ کا قول ہے جزا اللہ بالاحسان ما فعل بکم و ابلاہما خیر البلاء الذی یبلو۔ دونوں نعمتوں کو جمع کیا کیونکہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ بہترین نعمت عطا فرمائی تھی جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں کا امتحان لیا کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بلا کے لفظ کا اشارہ اس رسوا کن عذاب کی طرف ہے جس سے وہ دوچار تھے، یعنی ان کے بچے قتل کر دیے جاتے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ جمہور کا قول ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات بخشی اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے، فرعون تمہارے تعاقب میں نکلا تو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس واقعے کو اپنی لاریب کتاب میں ذکر فرمایا ہے، جس کا تذکرہ مختلف جگہوں پر آئے گا۔ اس کی مفصل بحث انشاءاللہ سورہ شعراء میں آئے گی۔ فَأَنْجَيْنَكُمْ، تو ہم نے تمہیں خلاصی دلائی، تمہارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی، فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تاکہ یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے شفا اور تمہارے دشمن کے لیے اہانت کا باعث ہو۔ محدث عبدالرزاق لکھتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے، فرعون کو یہ اطلاع دے دی گئی، اس نے کہا ان کا تعاقب نہ کرو حتیٰ کہ صبح کا مرغ بانگ دے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم قدرت خداوندی سے اس رات کسی مرغ نے بانگ نہ دی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح اس نے ایک بکری منگوا کر ذبح کی اور کہا میرے کلیجی کھانے سے فارغ ہونے تک 6 لاکھ کپتیوں کا لشکر جرار تیار ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کے فارغ ہونے سے پہلے لشکر تیار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ساحل سمندر پر پہنچے تو آپ کے ایک ساتھی جس کا اسم گرامی یوشع بن نون تھا پوچھا آپ کے رب کا امر کدھر کو ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے سامنے ہے، اور سمندر کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ سن کر یوشع نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور گہرے پانی تک جا پہنچے۔ جب غوطے کھانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور عرض کیا اے موسیٰ آپ کے رب کا حکم کس طرف ہے؟ اللہ کی قسم نے آپ نے جھوٹ بولا، نہ آپ سے جھوٹ بولا گیا۔ چنانچہ انہوں نے 3 بار ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ انہوں نے اپنے عصا سے ضرب لگائی تو سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ درمیان میں ایک راستہ نمودار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیروکار بخیریت دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ جب سب اس سمندری راستے میں اتر چکے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پہلی حالت پر کر دیا۔ چشم زدن میں سارا لشکر غرقاب ہو گیا۔ بنی اسرائیل یہ عبرتناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلف صالحین میں سے بہت سے علماء نے یہی کہا ہے۔ اس کی وضاحت اپنی جگہ آئے گی۔ روایت میں آیا ہے کہ یہ عاشورہ کا دن تھا، جیسا کہ حضرت امام محمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود 10ویں محرم یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے یہ مبارک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقدار میں ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے مختلف سندوں سے اسی طرح روایت فرمائی ہے۔ ابو یعلا موصلی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کے دن بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، لیکن اس سند سے یہ ضعیف ہے کیونکہ زید الامی ضعیف ہے اور اس کے شیخ یزید الرقاشی اس سے بھی ضعیف ہیں۔
اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.